اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ آل عمران کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، و آل عمران اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہانوں کے اوپر، یعنی تمام دنیا میں سے اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو، آل ابراہیم کو، نوح علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، ان کو منتخب کیا۔ ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا کیے، ذریۃم بعضھا من بعض، اور ان کی اولادوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں سے بھی پیغمبر اور نبی پیدا کیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران، جب کہا عمران علیہ السلام کی بیوی نے، ربی انی نذرتو، اے میرے رب بے شک میں نے نذرتو یعنی نظر مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے یعنی مراد مانگی ہے، اللہ کے لیے، تیرے لیے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے، یعنی جو کچھ میرے شکم کے اندر ہے، اولاد میں نے تیرے لیے نظر مان دی ہے، یعنی تیرے راستے میں اس کو قربان کروں گی۔ محررا فتقبل منی، اس کو آزاد چھوڑ دوں گی تیرے راستے کے لیے، پس قبول کر مجھ سے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالی، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، پس جب جنا اس نے، یعنی جب اس نے اولاد جنی، قالت ربی کہا اے میرے رب بے شک میں نے جنم دیا ہے لڑکی کو۔ عمران کی بیوی، عمران علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے لڑکی کو جنم دے دیا۔ واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے آگے اس نے عرض کی کہ اللہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، تو وہ تو بچے کا نظر مان رہی تھی کہ مجھے لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دوں گا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہیں ہے لڑکا، كَالْأُنثىٰ لڑکی کی طرح، یعنی وہ کہنے لگی کہ لڑکا لڑکی کی طرح کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، پھر آگے کہا کہ اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں نے پناہ میں دیا آپ کی اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے۔ فتقبلها، پس قبول کر اس کو، ربہ قبول کیا اس کو اس کے رب نے، بقبول اچھا قبول کرنا، اور اگایا اس کو اچھا اگانا، یعنی اس کی اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول پیدا کیے۔ وکفلها زکریا، اور اس کی پرورش کے لیے زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوتے زکریا علیہ السلام اس کے کمرے میں، یعنی مریم کے کمرے میں، وجدا عندہا، پاتے اس کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس پاتے، رزق اس کے پاس پاتے، پھل فروٹ پاتے اس کے پاس۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ کہاں سے آئے تیرے لیے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ بے شک رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی یہ دیکھ کے زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پکارا زکریا علیہ السلام نے دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا کہ اے میرے رب دے مجھ کو اولاد اپنے پاس سے، پاک اولاد،
اچھی اولاد، انک سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا ہے میری پکار کو، دعا کو۔ فنادتہ الملائکۃ، بس پکارا اس کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، یعنی فرشتے ان سے ملنے کے لیے آگے جب وہ اپنے کمرے میں نماز قائم کر رہے تھے، نماز کے اوپر کھڑے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوگی کہ آپ کو خوشخبری ہے زکریا علیہ السلام کی، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ سچی بات کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وسیدن، اور وہ سردار ہوگا اور وہ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنے والا ہوگا اور نبی ہوگا اور نیک بندوں میں سے ہوگا۔ یہ زکریا علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ ایسے ایسے ان کی صفتیں یہ ہوں گی۔ قال رب ان یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ اے میرے رب، بے شک کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، تحقیق کہ ہم بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور میری عورت بانجھ بھی ہے۔ قال کذالک اللہ، کہا اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یفعل، اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے رب بنا میرے لیے نشانی، یعنی تو مجھے بیٹا دے کے نشانی بنا دے کہ 100 سال کی عمر میں بھی، بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کسی کی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہی کہا کہ میری نشانی، میرے لیے نشانی یہ بنا دے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ کبھی نا امید نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی ہے یہ کہ تو نہ بات کرے لوگوں سے 3 دن مگر اشارے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ان کو یہ بتا دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد بخشے گا اور آپ کے لیے یہ قید رکھی ہے کہ آپ لوگوں سے اشارے میں بات کرنا۔ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر کرو بہت زیادہ، اور صبح اور شام تسبیح بیان کرو اللہ کی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کو، وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پاک کیا آپ کو اور منتخب کیا تمام دنیا کی عورتوں کے اوپر۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم فرمانبردار ہو جاؤ اپنے رب کے لیے اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہو جائے اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ خبریں ہیں جو غیب کی ہیں، وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ یہاں سے مراد نبی علیہ السلام ہیں کہ یہ جو خبریں ہیں یہ وحی کی جاتی ہیں، یہ جو قصہ ہے مریم علیہ السلام کا یہ آپ کو سنایا جا رہا ہے بذریعہ وحی۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا وما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ کیا کر رہے تھے، کلمے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون پرورش کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو اولاد کی، بکلمۃ منہ اسمہ، کہ اس کا نام کیا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا اس کا نام، وجیہا فی الدنیا، اور اس کا مرتبہ کیا ہوگا، بڑا ہوگا دنیا اور والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا یعنی نبیوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، بات کرے گا وہ لوگوں سے، فی المہد وکہلا ومن الصالحین،
گہوارے میں یعنی گود میں اللہ تعالیٰ کا نبی عیسیٰ ابن مریم گود میں بات کریں گے۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ گود میں بات کریں گے اور وہ نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہا مریم علیہ السلام نے میں میرے رب بے شک کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا اور نہیں چھوا مجھے آج تک کسی بشر نے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا فرشتے نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے یا حکم دیتا ہے، فانما یقول لہ، پس وہ کہتا ہے اس کے لیے کن فیکون، پس اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا صرف حکم ہی ہونے کا ہی ہوتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھلائے گا اللہ اسے کتاب یعنی لکھنا سکھائے گا، کتاب سکھائے گا۔ والحکمت، اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل سکھائے گا، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ وَرَسُولًا اِلیٰ بنی اسرائیل، اور وہ رسول بھیجا جائے گا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ انی قد جیتکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیۃ من ربکم، وہ یعنی وہ تمہارے پاس کیا لے کے آئے گا، وہ نشانی لے کے آئے گا تمہارے رب کی جانب سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک وہ بنائے گا تمہارے لیے پرندوں کی شکل کا مٹی کا پرندہ۔ فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، پس پھونکے گا اس میں روح، کیا کرے گا وہ پھونکے گا اور پس وہ ہو جائے گا، بن جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ اس کی نشانیاں، نبی کی نشانیاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں بیٹا آپ کو دوں گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی کہ اس کو میں یہ ہنر دوں گا کہ وہ، اور اجازت دوں گا کہ وہ پرندہ بنائے گا مٹی کا اور اس میں پھونکے گا تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ پرندہ بن جائے گا، مٹی کا پرندہ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور وہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرے گا۔ والابرص، اور کوڑ کی بیماری والوں کو۔ وأحیی الموتى، اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور وہ بتلائے گا تم کو جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں دیں گے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی یہ نشانیاں میں اس کو یہ نشانیاں دے کے میں اس کو نبی بنا کے بھیجوں گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ واحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے تورات میں سے، اور وہ حلال ہے تمہارے لیے، حلال کی تمہارے لیے بعض چیزیں اور حرام کی اس میں سے بعض۔ تورات اور انجیل کے وغیرہ میں کہا ہے کہ جو تورات تھی اس میں بعض چیزیں جو ہیں حلال کی تھی اور بعض حرام اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور وہ لائے گا تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے، میں لایا ہوں، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور فرمانبرداری کرو میری، یعنی میری بات مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور پرہیزگار بنو اور میری فرمانبرداری کرو، جو میں بتا رہا ہوں اس حکم کے اوپر چلو۔ صدق اللہ العظیم۔